فرمایا رجل دعته امرأة ذات نسب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ نوجوان، وہ انسان، وہ آدمی جس کو کوئی عورت بلاتی ہے، برائی کی طرف بلاتی ہے، وہ عورت پیشہ ور اور جسم فروش قسم کی طوائف اور فحش گندی عورت نہ ہو، یہ عام عورت ہو، اس کو بلاتی ہے، لیکن یہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، او بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، قیامت والے دن انشاءاللہ اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو۔ دیکھا نا یوسف علیہ السلام، وہ مالکن تھی، مالکن، بعض نے زلیخا نام لکھا ہے، یہ اپنے آپ کو سنوار کر آئی ہے، ان کو اپنے محل میں بلایا ہے، اپنے خاص کمرے میں بلایا ہے، دروازے بند کرائے ہیں، اور کہتی کیا ہے، وہ قالت حیت لک، میں تیرے لیے تیار ہو کے آئی ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام اس کو کہتے ہیں بی بی اللہ سے ڈر، یہ تو کیا کام کرنا چاہے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ میں ایسا کام کروں۔ کہا اگر تو نہیں کرے گا نا میں شور کروں گی، یہ بات تو پھر ایسے ہی ثابت ہو جائے گی کہ تو نے میرے اوپر دست درازی کی۔ پریشان کیا کریں، اللہ نے دل میں بات ڈالی ہے، آپ یہاں سے بھاگنا شروع کریں، بھاگے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جیسے جیسے بھاگتے گئے، جس جس دروازے پر گئے، اللہ کے فضل و کرم سے اس دروازے کے تالے ٹوٹتے گئے۔ وہ ایک لمبی بات ہے، عورتوں کے مکر فریب۔ آخری دروازے پہ خامد مل گیا نا، تو خود بلایا، خود برائی کا ارادہ کیا، وہ اپنا دامن بچا کے بھاگ رہے ہیں، آگے خامد کو دیکھا تو کہتی ہے کہ اس آدمی کی سزا کیا ہونی چاہیے جو تیری بیوی پہ ہاتھ ڈالتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، یہ تمہارے مکر و فریب بہت بڑے ہیں۔ جیل جانا گوارا کیا ہے، لیکن اس برائی کے قریب جانا گوارا نہیں کیا۔ اور کون کون سی بات کریں، ہمارے اساتذہ اکرام، کوئی تحریری ثبوت تو میرے پاس نہیں ہے، ہمارے استاد محترم انہوں نے بتایا تھا کافی دیر پہلے کی بات، کوئی ایک بچہ گھر میں، مدرسے کا بچہ ہے، اس دور کی بات ہے بھائیوں، یہ بچہ کسی گھر میں جاتا ہے کھانا لینے کے لیے، جیسے بعض بچوں کا لگا ہوتا ہے، گھر میں بچی اکیلی ہے، ماں باپ ہے نہیں، اس کی نیت خراب ہو گئی، بچہ ذرا ہینڈسم تھا، خوبصورت تھا، اسے کہتی ہے میرے ساتھ برائی کرو، دروازہ باہر والا بند کر دیا۔ اس نے کہا بی بی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کہا میں شور کروں گی، لوگوں کو بلاؤں گی اور تمہیں جیل بھجوا دوں۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں برائی سے بچتا بھی ہوں تو بدنام ہوتا ہوں۔ کہا اچھا آپ ایسے کرو، مجھے ذرا باتھ روم جانا ہے، باتھ روم جانے دو۔ بات تو عجیب سی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایمان کتنا مضبوط ہے۔ یہ باتھ روم جاتا ہے اور اپنے جسم پہ گندگی لگا لیتا، کپڑوں پہ بھی، جسم پہ۔ یہ دیکھتی ہے اور گھن آتی ہے، کیسا گندا انسان ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، سردیوں کی رات ہے بھائیوں، سردیوں کی۔ اب تو سردی کی شدت کم ہوگی کافی حد تک، پہلے بہت سردی ہوتی تھی۔ کھدر کے کپڑے ہیں، پرانا کھدر چلا کرتا تھا موٹے۔ اس نے رات کو پہنچا، کسی کو بتایا نہیں، جا کے باتھ روم میں کپڑے دھوئے اور انتظار میں ہے کہ کپڑے کچھ خشک ہوں تو میں پہن لوں، سردی شدید ہے۔ پھر آخر کار گیلے کپڑے پہن کے باہر آتا ہے، بچے کو بخار ہوتا ہے، اور صبح جب ساتھیوں کو پتہ چلتا ہے اٹھا کے اسپتال لے جاتے ہیں، بچے کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ ہمارے استاد محترم نے بتایا تھا اس بچے کے استاد کو خواب آتا ہے، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ اس بچے نے آج ایمان بچانے کے لیے جو انداز اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب